لیے ہیں۔ پہلا سوال ہے پاکستان میں مخطوطات کہاں کہاں ہیں؟ بہت اچھا سوال ہے۔ تھوڑے بہتے مخطوطے تو ہر اچھی لائبریری میں موجود ہیں۔ استاد محترم شیخ بشیر احمد ربانی صاحب حافظ اللہ کی لائبریری میں بھی کئی مخطوطات موجود ہیں جو ان کو تحفے ملے یا خود خرچ کیے، دوسرے ملکوں سے منگوائے، تھوڑے بہتے ضرور ہیں، اور میرے پاس بھی الحمدللہ کئی مخطوطے ہیں، اور تھوڑے بہتے تو ہر کسی کے پاس ہوتے ہیں جتنا شغف ہوتا ہے۔ لیکن پاکستان میں مخطوطات کا سب سے بڑا مرجع پہلے بھی تھا، آج بھی ہے، وہ ہے شیخ العرب والعجم بدیع الدین شاہ صاحب راشدی کی لائبریری، شیخ الاسلام محب اللہ شاہ راشدی رحمہ اللہ کی لائبریری۔ یہ ایک ہی لائبریری تھی، بعد میں وراثت تقسیم ہوئی تو آدھی کتابیں ادھر آدھی ادھر چلی گئیں، اس لیے میں نے دونوں کے نام بولے۔ اصل یہ لائبریری ہے پیر آف جنڈا، نیو سعید آباد سے نکلیں جو مین روڈ ہے حیدرآباد کی طرف جا رہا، مین روڈ پر ایک بستی ہے چھوٹی سی، 25 30 40 گھر ہیں، چھوٹی سی بستی ہے پیر آف جنڈا، وہاں یہ لائبریری موجود ہے جو محب اللہ شاہ راشدی رحمہ اللہ اور ان کے بیٹے قاسم شاہ راشدی حافظہ اللہ، اور اب قاسم شاہ صاحب کے بیٹے ہمارے محبوب دوست فضیلت الشیخ المحقق المحدث میری مراد انور شاہ راشدی حافظہ اللہ کے پاس ہے۔ پاکستان میں سب سے بڑا جو مخطوطات کا مرجع ہے وہ یہ لائبریری ہے۔ بدیع الدین شاہ صاحب کی لائبریری نیو سعید آباد میں ہے، نیو سعید آباد میں ہے، وہاں بھی مخطوطات ہیں، بہت قیمتی مخطوطات ہیں۔ میں متعدد بار ان لائبریری میں گیا ہوں، جاتا رہتا ہوں، تو بڑے بڑے پرانے کلمی نسخے، اصل کلمی نسخے محدثین کے وہاں آپ کو ملیں گے، کئی ایک ملیں گے۔ عرب میں کتنی زیادہ کتابیں چھپی ہیں کہ انہوں نے جب ذکر کیا مخطوطات کا تو یہ بھی لکھا کہ ہمیں یہ مخطوطہ پاکستان سندھ المکتبہ العالیہ العالمیہ سے ملا، یہی مکتبہ محب اللہ شاہ راشدی صاحب کا، اور یہ عام حوالے ہمیں ملتے ہیں۔ جو بھی عرب محدثین پاکستان میں آتے ہیں، جو مخطوطات کے شناور ہوتے ہیں، مخطوطات کی سرچ میں آتے ہیں، تلاش میں، تو وہ سندھ جائے بغیر اپنے سفر کو نامکمل سمجھتے ہیں، وہاں ضرور جاتے ہیں۔ وہاں انہوں نے زائرین کے لیے ایک بڑا رجسٹر تیار کیا ہوا ہے جو کم و بیش کوئی 70-80 سال سے چلا آ رہا ہے، وہ بھی ہمیں موقع ملا دیکھنے کا۔ اس میں بڑے بڑے محدثین عرب کے عجم کے جو وہاں آئے، انہوں نے مخطوطے لیے، تلاش کیے، پھر وہ اپنے تاثرات لکھے، آئی سمجھے۔ تو اس طرح اس دور کے امام اصولی زاہدی حافظہ اللہ، ان کی لائبریری جو صادق آباد میں ہے، وہاں بھی کثیر تعداد میں مخطوطے ہیں۔ تو شیخ صاحب نے ایک بڑے ہیوی کیمرے بھی لیے، فلمیں بنا لیتے ہیں کیمروں سے نا مخطوطے کی۔ شیخ نے مجھے بھی صحیح بخاری کے یہ ایک مخطوطے تحفتاً میں نے گزارش کی تو شیخ نے مجھے اپنے لیپ ٹاپ سے مجھے دیے، میں ان سے فائدہ اٹھا رہا ہوں۔ اس طرح اور بھی کئی لائبریریوں میں مجھے پشاور بھی کئی بار جانے کا موقع ملا ہے۔ پشاور میں جو کالج ہے، گورنمنٹ کالج، یونیورسٹی ڈگری کالج شاید اس کا نام ہے، وہاں بھی ہمارے سلف کے بر صغیر کے خصوصاً اور سلف کے کئی ہے کہ وہاں بھی مخطوطے ہیں، گورنمنٹ لائبریری ہے۔ اور یہ جو پنجاب یونیورسٹی میں لائبریری ہے، یہاں بھی کئی مخطوطے موجود ہیں۔ کچھ نہ کچھ ہمیں ضرورت پڑتی رہتی ہے مخطوطات سے، پھر ہم رابطہ کرتے ہیں، دوستوں کو بھیجتے ہیں جی مخطوطے تلاش کرو۔
پھر ہمیں پتہ چلا کہ یہاں بھی بہت بڑی لائبریری ہے جہاں قسم المخطوطات میں کافی مخطوطے پنجاب یونیورسٹی لاہور میں پڑے ہوئے ہیں. وہ کتابیں جو آج تک چھپی نہیں ہیں، مصنفین کے اصلی اپنے ہاتھ کی لکھی ہوئی معتبر کتابیں وہ ان لائبریریوں میں پڑی ہوئی ہیں. تو ہمیں جانا چاہیے. جب ہمیں شوق ہو جائے گا نا سرچ کرنے کا تو ہم جائیں گے. ویسے تو ہم سیر کے لیے چلے جاتے ہیں یونیورسٹی میں، چلو سیر تفریح کر لیں دیکھیں، لیکن جب ہمیں شوق ہوگا شغف ہوگا کہ مخطوطات کا ہم نے پیچھا کرنا ہے تو پھر اب ہم سرچ کریں گے، ملیں گے. چلو کوئی نہ کوئی چیزیں تو ملیں گی. لاہور جہاں بیٹھے ہیں، لاہور میں شیخ بوجیانی تاولانی بوجیانی رحمہ اللہ کی لائبریری جو شیش مال روڈ میں ہے اعتصام کے دفتر کے اوپر، وہاں بھی کافی مخطوطات موجود ہیں. یہ پاکستان کے حوالے سے تھا. اور بھی کئی لائبریریوں میں. دوسرا بھائی نے سوال کیا لائبریریوں کو دیکھنا چاہیے، مکتبوں کو سیر کرنی چاہیے، کیا فائدہ ہے؟ میرے عزیزو، یہ جو ہمارا سسٹم رائج ہے، پہلی کلاس میں داخل ہوئے مدرسہ میں 6-7-8 سال پڑھے، فارغ ہوئے واپس گھر چلے گئے یا کسی مدرسے میں پڑھانا شروع کر دیا. اس میں ہمیں اصلاح کرنی چاہیے. چھٹیاں ہمیں ہوتی رہتی، چھٹیاں رمضان میں، گرمیوں سردیوں میں چھٹیاں، تو ہمیں ہر چھٹیوں میں شیڈول بنانا چاہیے. اس چھٹیوں میں سندھ کی لائبریریوں میں جاؤں گا، اس چھٹیوں میں کراچی میں جاؤں گا، اس چھٹیوں میں شیخ ارشاد اللہ قصری صاحب استاد محترم کے پاس جاؤں گا. اور استاد محترم کے پاس بھی کئی ایک نادر مخطوطات ہیں. شیخ صاحب تو ماشاء اللہ کئی مخطوطوں پر ہی کام کر کے کتابوں کو شائع کیا نا. مسند سراج ہے، موجم بیالہ ہے، مسند بیالہ ہے، ابھی غایت المقصد شائع کی شیخ صاحب نے، وہ بھی مخطوطے پر ہی کام کیا. تو کئی اور بھی مخطوطے شیخ صاحب کے پاس ہیں. اللہ اکبر. تو لائبریریاں دیکھنی چاہیے. آپ کو آپ کی بصیرت بڑی وسیع ہو جائے گی، آپ کا ذہن بڑا وسیع ہوگا. آپ کو ہر لائبریری میں منفرد کتابیں دیکھنے کو ملیں گی تو کتنا فائدہ ہوگا. یہ تو ہمیں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے، ہم ادھر سے جائیں، ایک رحلہ علمیہ کریں سندھ ہند میں جا کے وہاں مخطوطات دیکھیں. بڑے فائدے ہیں لائبریری وزٹ کرنے کا، بڑا ہی ذہن وسیع ہو جائے گا آپ کا. پھر بھائی نے سوال کیا مخطوطات نیٹ پر موجود ہیں، نیٹ پر ان سے کیسے فائدہ اٹھائیں؟ پہلا تو یہی ہے کہ جو ہمیں مطلوب چاہیے مخطوطہ نیٹ سے ہم نکال لیں، PDF ڈاؤن لوڈ کر لیں، وہاں پڑھیں. لیکن اگر اصل وہ لینا ہے تو 4 کلر پرنٹ لیں. ہم نے تجربہ کیا ہے سادہ پرنٹ لینے سے وہ چیزیں صحیح آتی نہیں، کیونکہ کاغذ پر بھی دبے نشانات ہیں پرانے دور کے، ریڈ کلر کے بن گئے ہیں، تو سیاہی بھی ان کے اندر مدغم ہو گئی ہے. تو جب ہم 4 کلر کا لیں گے نا پرنٹ، پھر ٹھیک آئے گا پرنٹ. ہم نے تجربہ کیا تو بالکل ٹھیک ماشاء اللہ ہے. وہ دبے وغیرہ بھی ویسے ہی آ گئے اسی کلر میں، اور لکھائی بھی ویسے محفوظ رہی جیسے وہ لکھی ہوئی تھی. تو اس طرح ہمیں ان سے فائدہ اٹھانا چاہیے. پھر بھائی نے سوال کیا کہ دنیا میں مخطوطات سب سے زیادہ کہاں ہیں؟ سب سے زیادہ مخطوطات کا مرکز ترکی ہے. خلافت عثمانیہ رہی نا، خلافت عثمانیہ، تو وہ ان بادشاہوں کو کئی بادشاہ ایسے بھی گزرے جن کو بڑا شوق تھا، مخطوطوں سے شوق تھا، پیسے ویسے والے تھے، انہوں نے بندے بھیجے تو انہوں نے بہت زیادہ مخطوطات اکٹھے کیے. یعنی سب سے زیادہ مخطوطات بلا مبالغہ وہ ترکی میں ہیں. اسی طرح دمشق وہاں مکتبہ ظاہریہ، یہ بھی بہت ہی بڑا مکتبہ ہے مخطوطات کا. لکھیں گے نا گوگل پر مکتبہ ظاہریہ یا لکھیں یوٹیوب پر تو آپ کو وہ سارا ویڈیو منظر آ جائے گا. دیکھیں کتنا اچھا یہ مخطوطات کا بہت بڑا مرکز تھا. یہی وہ مرکز تھا مخطوطات کا جو شیخ البانی رحمہ اللہ کے حصے میں آیا. کیسا شغف تھا شیخ البانی کو. میرے عزیزو، بس اللہ کے لیے مخلص ہو جائیں، اللہ تعالیٰ صاحب کو دے دے گا. مخلص ہم ہوتے نہیں، ارادے بڑے بڑے کرتے ہیں. پہلے اخلاص شرط ہے. تو اب اتنا قیمتی عرب کا وہ مخطوطات کا مرکز ظاہریہ، وہاں ٹائم فکس تھا، چابی کسی بندے کے پاس تھی، اتنے بجے بند کرتے اتنے بجے کھولتے. 11 کو جا سکتا نہیں.
جب شیخ البانی صاحب نے شغف دیکھا یار یہ تو ابھی لائبریری کھلتی نہیں پہلے وہاں کھڑا ہو جاتا ہے، تو لائبریری نے کہتا ہے چلو چلیے چلو ٹائم ہوگا، تو پھر بھی کہتا یار 2 منٹ دے دو لکھ لوں میں تحقیق کر لوں، یہ کتابی نہیں مل رہا۔ پھر اس تمام لالچ دیکھا شیخ البانی کے اخلاص دیکھا، انہوں نے چابی دے دی۔ مجھے بھی ایک ایسے ہی ادارہ میں، پاکستان کا وہ ادارہ جہاں بڑے مخطوطات ہیں، مخطوطات سے مراد سلف کی کتابیں ہیں، ان کے مخطوطات بھی زیادہ نہیں، کچھ میں نے دیکھے۔ عبد الرحمن مبارک پوری صاحب رحمہ اللہ نے تحفۃ اللفظ لکھنے میں جس مکتبہ سے استفادہ کیا، وہ مکتبہ راجوال کے مکتبہ راجوال مدرسہ دارالحدیث کے مکتبہ میں موجود ہے۔ وہ پرانی کتابیں ہیں نا، مخطوطات بھی ملے، دیگر کتابیں ملی پرانی ہندی طبعات، تو ان کتابوں کو جب میں مطالعہ کرتا تھا، تحقیق کرتا تھا، تو وہاں مبارک پوری صاحب رحمہ اللہ کے ہاتھ کے لکھے ہوئے ہمیں کئی چیزیں ملیں، پھر ہم وہ ساری جمع کر وہاں محفوظ ہیں، وہ ساری سلف کے ہمارے برصغیر کی خصوصاً ان کے ہاتھ کی تحریریں وہاں کافی زیادہ موجود ہیں۔ یہ نوادرات، نادر چیزیں، نوادرات علماء کے خطوط ہے نا وغیرہ وغیرہ، وہ بڑا شوق ہے فضیلت الشیخ المحترم المعزز عارف جوید محمدی کویت والے حافظہ اللہ، جو حیات الراز میں ہوتے ہیں، انہوں نے بڑا ڈیٹا جمع کیا ہوا ہے، اللہ ان کو جزائے خیر دے، اللہ شیخ کو جزائے خیر دے۔ اب وہ نا گجرانوالا میں ایک عجائب گھر تعمیر کر رہے ہیں، چھوٹا سا پیارا سا، جس میں وہ ساری عجائبات محدثین کے نوادرات، ان کے آثار وہ وہاں وہ لگائیں گے، شیشوں میں رکھیں گے تاکہ علماء آئیں، ان کا وزٹ کریں، دیدار کریں۔ ایسا تو یعنی ترکی میں سب سے زیادہ مخطوطے ہیں ترکی میں، پھر اب تو مدینہ میں بھی ماشاءاللہ بہت مخطوطات ہیں، مدینہ کی لائبریری جو مسجد نبی کے اوپر ہے وہاں بھی بہت زیادہ مخطوطات ہیں، اور بھی ملکوں میں مخطوطات ہیں۔ بھارت میں مخطوطات کہاں ہیں؟ بھائی نے سوال کیا۔ پٹنہ لائبریری، شیخ اس کا نام کیا تھا، بڑی مشہور، پٹنہ میں ایک لائبریری ہے، وہاں بڑے زیادہ مخطوطات موجود ہیں۔ انڈین علماء ان کی ہم کتابیں پڑھتے رہتے ہیں تو وہ اس کے بڑے حوالے دیتے ہیں کہ یہ مخطوطہ پٹنہ میں پڑا ہے، پٹنہ کی اس لائبریری میں پڑا ہے، صحیح پٹنہ میں ہے، اور بھی جگہوں پر ہوں گے۔ پھر بھائی نے سوال کیا مخطوطات کی اسناد موجود ہوتی ہیں کہ نہیں؟ ہاں، کیوں نہیں ہوتی؟ ہر مخطوطہ، یعنی مصنف خود ہی لکھ رہا ہے، میں خود ہی مصنف ہوں تو اس کی تو سند چاہیے نہیں، کیوں جی، میں خود ہی مصنف ہوں، میرا مخطوطہ ہے تو سند چاہیے نہیں۔ ہاں، اگر کوئی مصنف کا شگرد یا شگرد کا شگرد نیچے تک کوئی سلسلہ لکھ رہا ہے پھر وہ لکھتے ہیں سند پہلے کرتے ہیں، یعنی مخطوطات کے اصول ہیں، ایک بڑا دلچسپ مبارک فن ہے۔ دبئی میں شیخ البانی رحمہ اللہ کے شگرد محمد بن ابراہیم شیبانی حافظہ اللہ، ان کا مخطوطات کا بہت بڑا مرکز ہے، اللہ شیخ کو جزائے خیر دے۔ انہوں نے مختلف قسموں سے ایک مخطوطے کو محفوظ کیا ہے اور حفاظت کا حق ادا کر دیا ہے۔ یہ نیو سے پیر آف جنڈا میں جو راشدی خاندان کی نسل در نسل جو مخطوطات اکٹھے کیے گئے، انہوں نے بندے بھیجے دوسرے ملکوں میں، پیسے دیے، مخطوطے نقل کروائے، خود مخطوطے لکھے، بندے بھیج کر لاؤ فلاں مخطوطہ لے کر آؤ۔ جب مصنف ابن ابی شیبہ کا مخطوطہ نیو سعید آباد کے بزرگ بڑے محدث رشد اللہ شاہ راشدی، یہ کون تھے؟ بدیدن شاہ صاحب کے دادا جی، بدیدن شاہ صاحب راشدی بن احسان اللہ شاہ راشدی بن رشد اللہ شاہ راشدی بن یاسن شاہ راشدی بن راشد شاہ راشدی وغیرہ، اس طرح لمبی ان کا سلسلہ نسب ہے۔ رشد اللہ شاہ راشدی یہ میاں نذیر حسین دہلوی کے شاگرد تھے،
और इतना उनका नाम था, अशरफ अली थानवी साहब वगैरह वगैरह, देवबंद के उलमा वगैरह, वो भी इन लाइब्रेरियों से इस्तिफादा करते थे। पूरी तारीख है, पीर ऑफ झंडा की पूरी तारीख है, बड़ी किताबें इस पर लिखी गई, उर्दू अरबी में बड़े मकालेजात लिखे गए इस लाइब्रेरी की तारीख पर। तो जब ये किताब आई ना, मुसन्निफ इब्न अबी शैबा का मखतूत, रुशदुल्लाह साहब को पता चला कि कराची में वो पहुंच गए हैं, तो आगे से काफिला लेकर गया, काफिला लेकर, क्यों खुद गया, क्यों कहते आज मेरे पास हदीस की बहुत बड़ी किताब आ रही है, कहीं गुस्ताखी ना हो जाए, मैं उस किताब के एहतराम में मैं कराची जाना चाहता हूँ। वहाँ गया, अल्लाह अकबर। तो यहाँ बड़े मखतूत, इन्होंने बड़ी मेहनत की। तो मखतूत को महफूज करना भी एक मसला है। इसके लिए इधर हमने देखा पीर ऑफ झंडा में मुहिबुल्लाह शाह राशिदी साहब के बेटे कासिम शाह राशिदी हाफिज़ुल बीमार हैं, अल्लाह उनको मुकम्मल शिफा दे, फालज हो गया। अनवर शाह राशिदी साहब के बाद मोहतरम, उन्होंने मखतूतात की हिफाजत का हक अदा कर दिया। पुराने पुराने सैकड़ों साल पुराने मखतूते हैं, कागज फटे हुए हैं, है ना, उन फटे हुए टुकड़ों को इकट्ठा करके लैमिनेशन करवा दिया है। कैसी बात है कि इतनी इतनी बड़ी किताबें हर वर्के को लैमिनेशन के अंदर दखल कर दिया ताकि सदियों ये मखतूते महफूज रहें। मैंने भी लिखा हुआ है पीर ऑफ झंडा का सफ़रनामा सिंध, मेरा मतबू है, नेट वगैरह पर आपको मिल जाएगा। उसमें मैंने लिखा है ये कि कासिम शाह राशिदी साहब का सबसे बड़ा कारनामा अपने ख़ानदान की मेहनत जो उन्होंने की थी, मखतूते इकट्ठे किए थे, अब उनको महफूज करना भी मसला है ना। तो ये हिफाजत की निगरानी और बड़े अच्छे तरीके से ये कासिम शाह राशिदी साहब ने हक अदा कर दी, और ये उनका बहुत बड़ा कारनामा है। तो बेटो जब हम भी शौक होगा ना तो रास्ते हम बाहर हो जाते हैं, इंशाल्लाह मखतूते मिलेंगे आपको। अब तो एक ये जाहिल लोगों ने खुद भी बनाने शुरू कर दिए हैं ना, जैसे मुसन्निफ अब्दुल रज़्ज़ाक़ के छोटा सा जुज़ुल मफ़क़ूद के नाम से ज़ालिमों ने एमगिरी वगैरह यानी सनद बना ली झूठी, बेबुनियाद रवायत इसमें दाखिल कर दी, हदीस नूर इसमें दाखिल कर दी अपनी तरफ से बनाकर। तो इंशाअल्लाह क़यामत की दोबारा जो झूठा कोई बनाएगा वो फ़ौरन पकड़ा जाएगा। अल्लाह की रहमत से उलमा ज़रूरत दिल के मौजूद हैं। कोई खबासत बेटा ये फ़न है, मखतूता कौन सा ठीक है कौन सा नहीं, ये फ़न है, वही हम उसूल पढ़ रहे हैं ना, वो हम आइंदा लेक्चरों में बताएंगे। बारक अल्लाह फ़ीक।